یا المسلم فلان المؤمن فلان، کہ مسلمان تو یہ ہوتا ہے، مومن تو یہ ہوتا ہے، تم میں سے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ یہ نہ ہو. اور ان میں سے ان ساری احادیث مبارکہ کے اندر فرائض کا تو ذکر ہے ہی نہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ میں شاید سینکڑوں ہزاروں دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی بہت معرکہ مارا ہے، جبکہ نماز تو دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے. ستون یہ عمارت ہے، یہ ستون ہے، یہ ستون ہے. یہ ستون نہ ہوتے یہ چھت گر جائے گی. لیکن کیا ستون کھڑے کر دینے سے عمارت بن جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. جب بھی کوئی عمارت بننی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں کوئی کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر سب سے پہلے فاؤنڈیشن ڈگ ہوتی ہے، اور فاؤنڈیشن ڈگ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ستون پلرز جو ہیں وہ کھڑے کیا جائیں. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی عمارت کو لینے کو تیار نہیں ہوگا جس میں صرف فاؤنڈیشن ڈگ کر کے اس میں پلرز کو پلانٹ کر دیا جائے. کوئی بھی وہ کہے گا یہ کیا کیا ہے. بلکہ اگر آپ گھر بنوائیں مثال کے طور پہ، اور وہ لوگ بہت ٹائم لیتے ہیں اس پہ، 2 ڈھائی 3 مہینے لے لیتے ہیں صرف پلرز کھڑے کرنے پہ، اور 3 مہینے بعد آپ انہیں کہتے ہیں کہ کیا کیا تم نے، 3 مہینے ہو گئے اور ابھی تک صرف پلرز کھڑے کیے ہیں. پہلی بات تو آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے کہ اتنا وقت گزار کے آپ نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ وہ پلرز عمارت نہیں ہوتی، وہ لگتی نہیں ہیں. وہ آپ کو سمجھائے گا کہ میرے بھائی یہ پلرز جو ہیں یہ تو فاؤنڈیشن، یہ بنیاد ہے عمارت کی. اگر یہ مضبوط نہیں ہوگی تو ساری عمارت گر جائے گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عمارت کی بنیاد ہوتی ہے. نمبر 2، وہ عمارت نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ وہ عمارت کی بنیاد ہوتی ہے اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے، لیکن وہ عمارت نہیں ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، سب سے اہم چیز ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ سب سے اہم چیز ہے. اس کے جس کی 5 نمازیں روزانہ کی نہیں ہوتی ہیں اس کی اسلام کی عمارت گر جاتی ہے. 5 وقت کی روزانہ نماز جس کی نہیں ہوتی ہے اس کی عمارت اسلام کی گر جاتی ہے. لیکن یہ عمارت نہیں ہے، یہ ستون ہے. تو اہمیت اس کی اپنی جگہ، لیکن عمارت نہیں ہے. عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اب عمارت بنے گی. اسلام کی عمارت جو ہے وہ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، او كما قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، وغیرہ وغیرہ احادیث. تم میں سے کوئی مسلمان نہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک یہ نہ کرے، جب تک لا ایمان لمن لا عہد له، لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جس کی امانت داری نہیں، جس کا عہد نہیں، جو وعدہ پورا نہیں کرتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، جو وغیرہ وغیرہ. تو یہ بے تحاشا احادیث ہیں جو عمارت کو ڈیفائن کرتی ہیں. ہم لوگ پلرز کو، ستونوں کو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور بس یہ ہماری اسلام ہے اور یہ ہماری عمارت ہے. پلیز اس کو سمجھیں. یہ میں لاکھوں دفعہ، ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات. آج جس حدیث مبارکہ کی میں تکرار کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا. تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے.
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ہم سب لوگ اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنی مسلمان بہنوں کے لیے وہ سب چیزیں پسند کرتے ہیں جو کہ ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ اپنا محاسبہ کر لیجئے، اور جواب نفی میں نکلے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بے شک یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تلاوت کا روزانہ اہتمام کرتا ہو، روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھتا ہو، رات کو شام کو سورہ واقعہ پڑھتا ہو، رات کو سورہ ملک پڑھتا ہو، بے شک یہ تسبیحات کرتا ہو صبح و شام بے تحاشا، بے شک یہ بندہ چلے لگاتا ہو، تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوں، بے شک یہ بندہ دین کے کسی بھی شعبے میں جڑا ہو، لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو کہ اپنے لیے پسند کرتا، یہ بندہ ایمان والا ہے ہی نہیں، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہے، اس کی ایمان کی کاملیت نہیں۔ کتنی اہم بات ہے، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس چیز پہ بالکل بھی زور نہیں دیتے، اور شیطان ہمیں دھوکہ دیے جا رہا ہے کہ تم تو بڑے دیندار ہو، شیطان ہمیں دھوکہ دیے جا رہا ہے کہ تم تو بہت بڑے اللہ کے ولی بن چکے ہو، کہ تم تو یہ بھی کرتے ہو اور یہ بھی کرتے ہو، 2 گھنٹے کا مراقبہ کرتے ہو، تسبیحات کرتے ہو صبح و شام، تو میرے تو ہر سال چلنا لگتا ہے تبلیغ میں، اور 4 مہینے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری کیا بات ہے۔ لیکن یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو کہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، سب لوگ بھائی بھائی ہیں، یعنی آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، سب لوگ بھائی ہیں۔ اس کا مطلب میں اب سب کے لیے وہ پسند کروں جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اچھا کوئی بندہ کہے کہ جی میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کہ میں شراب پیوں، کوئی کہے تو میں بھی آپ کے لیے پسند کروں آپ بھی شراب پئیں، اس کی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سنن نسائی کے اندر اس کی اور تفصیل آئی ہے اسی حدیث مبارکہ کی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا من الخیر، اچھے کاموں کی بات کر رہے ہیں، یعنی اچھے کام جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی اس کو چاہیے کہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، کیونکہ مومن سے ایک کرے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو ایمان والے سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے نا کہ وہ برے کام کرے گا، تو اس لیے یہ کم عقلی کی نشانی ہے اگر کوئی ایسی سوچتا ہے، اگر کوئی اس طرح کی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کم عقلی ہے۔ لیکن اینی وے اس کے اندر صراحت بھی ہے، جیسے میں نے کہا صحیح البخاری کی حدیث میں تو صرف اتنا ہی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لیکن سنن نسائی کے اندر اس میں من الخیر کی تصریح بھی ہے، اس کے اندر صراحت بھی ہے اس کی۔ تو علماء نے کہا کہ کس چیز کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فتح الباری میں اور بخاری شریف کی، جیسے میں نے کہا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی شروحات کے اندر علماء نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ پہلی بات علماء نے لکھی ہے کہ جو نعمت اور دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کی ہے اور جو بھلائی اور اچھائی ہمیں نصیب فرمائی ہے، اس کے بارے میں دل میں یہ چاہا تو کاش یہ نعمت دوسروں کے پاس بھی ہوتی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دیا ہے، مجھے گاڑی دی ہے، مجھے مال دیا ہے، میں الحمدللہ 3 وقت اچھا کھاتا ہوں، میرے پاس اچھا لباس ہے، میرے پاس اچھی پوزیشن ہے، اچھی جاب ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو میں چاہوں کہ میرے سارے بھائی یہ ساروں کے پاس نعمتیں ہوں، ان سب کے پاس اچھی جاب ہو، ان سب کے پاس اچھے کپڑے پہننے کے ہوں، ان سب کے پاس اچھا کھانا ہو، ان سب کے پاس اچھا گھر ہو، ان سب کے پاس اچھی گاڑی ہو، میں چاہوں کہ آپ سب کو بھی وہ سب کچھ ملے، وہ نعمتیں جو اللہ نے مجھ کو عطا کی۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا نہیں سوچا جاتا، بلکہ اس کی بات میں آگے بعد میں کروں گا، لیکن لوگ دوسروں کے لیے ایسا نہیں سوچتے، بلکہ الٹا حساب ہوتا ہے بدقسمتی سے۔ مثال کے طور پہ
یہ میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ میں ایک انویسٹر ہوں اور آپ بھی ایک انویسٹر ہیں. تو آپ میرے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت زبردست ایک ڈیل مل رہی ہے ایک پلاٹ کی، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لے لوں، رائٹ. اور آپ کہیں نہیں 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 یہ تو مت لو، یہ مت لینا، رائٹ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی انویسٹر ہیں. آپ کہیں گے اچھا یہ ڈیل چھوڑے گا، میں اس ڈیل کو پکڑ لوں گا جا کے. یہ عام چیزیں ہیں. تو اپنے دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر چاہتے ہو کہ مجھے یہ پلاٹ مل جائے تو میں چاہوں میرا بھائی انویسٹر ہے، اس کو یہ چاہے کہ یہ اس کو پلاٹ مل جائے. یہ ایمان، یہ دینداری، یہ ہے مومن. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی علاقے میں کوئی غیر مسلم گیا. پرانی بات ہے، بہت پرانی بات. کسی علاقے میں کوئی غیر مسلم گیا اور اس کو کسی چیز کی حاجت ہوئی، تو وہ ایک دکان پہ لکھ گیا لینے چیز، جو بھی اس کو چیز کی حاجت تھی. اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیز دے دو. تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس ہے تو صحیح، لیکن تم ایسا کرو، وہ سامنے دکان ہے نا، اس کے پاس بھی ملتی ہے، ادھر سے جا کے لے لو. تو اس کو بڑا عجیب سا لگا. اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، جب چیز ہے تو دے دو، کیوں مجھے یہاں سے نکالو گے؟ میں یہاں سے نکلوں گا، اس دکان پہ جاؤں گا، وہاں سے مانگوں گا، تو تمہارے پاس دے دو. اس نے کہا نہیں جی مجھ کو تو نہیں دینی، اگر آپ کو چاہیے تو مجھے پتہ ہے اس دکان والے کے پاس ہے، سامنے والی دکان کے پاس، اسے لے لیں آپ جا کے. تو خیر وہ بادل ناخواستہ ناراض تو تھوڑا سا ہوا، لیکن نہیں دے رہا. تو نکلا اس دکان کے اوپر گیا اور اس سے کہا کہ جی آپ فلاں چیز ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا دے دیں مجھے. تو اس نے لے تو لی چیز، لیکن اس کے دل کے اندر وہ ایک انکوزیٹیونیس، ایک بے چینی کہ کیوں، یہ کیا چکر کیا ہے، اس نے مجھے کیوں نہیں دی چیز. تو واپس آیا، اجنبی تھا اس علاقے میں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے چیز تو لے لی ہے، لیکن مجھے بتاؤ تم نے مجھے چیز کیوں نہیں دی. میرے دل میں عجیب سے سوال ہے، انکوائریز ہیں، مجھے بتاؤ کیوں نہیں دی. اس نے کہا دیکھو حقیقت یہ ہے، آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری دکان آمنے سامنے ہے اور ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے، اور آج دن میں میرے پاس بہت سارے گاہک آئے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی سامنے دکان پہ بیٹھا ہے، اس کے بہت گاہک نہیں آیا آج. تب دن ختم ہونے والا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، ہم دہاڑی کماتے ہیں، روزانہ کا کماتے ہیں، اپنے بچوں کو جا کے کھلاتے ہیں، ہم تو روز کا روز چلاتے ہیں. تو میرے پاس آج کی اتنی بکری ہو گئی تھی کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ آرام سے بھر سکتا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ میرا بھائی بھی کچھ کما لے تاکہ یہ بھی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے. یہ ہے ایمان کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میری بیوی بچوں کو ملے، اللہ کرے اس کے بیوی بچوں کو بھی ملے. یہ کدھر ہے ایمان والے ایسے لوگ؟ ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں پڑا ہوا ہے. سیلفشنس آج کے زمانے کی ایک بڑی بیماری، خود غرضی. میں تو اکثر اپنے نوجوان بچیوں سے مذاق کرتا ہوں، کبھی ان سے موقع ملے بات کرنے کا یونیورسٹیز میں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو سیلفی کلچر ہے نا، یہ سب سیلفشنس کی نشانی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہمارے بچپن میں تصویریں لوگ کھینچتے تھے تو ایک کے پاس کیمرہ ہوتا تھا، باقی سارے پوز کرتے تھے، اور وہ پھر ان کو بڑی خوشی تصویر کھینچتا تھا، سے چیز سب لوگ اور تصویر کھینچتے تھے. خوش ہو رہا ہوتا تھا وہ بندہ کہ دوسرے تصویر میں آ رہے ہیں، لیکن وہ بندہ خود نہیں ہوتا تھا تصویر میں، لیکن اس کو خوشی ہوتی تھی دوسروں کی تصویر کھینچ کے. وہ کوئی تصویر کھینچنے کی یہاں پہ مارکیٹنگ نہیں کر رہا، میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. لیکن آج کل ہر بندہ فون پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، بس سیلفیز کھینچنی ہے، اپنی سیلفیز. کچھ لوگوں کو اتنا کریز ہوتا ہے سیلفیز کھینچنے کا کہ اللہ کی پناہ، سارا دن جو ہے سیلفیز کھینچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ٹک ٹاک والوں کو. اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں، انہوں نے تباہ کر دیا ہماری نوجوان نسل کو. سیلفیز کھینچ کے ٹک ٹاک پہ سیلیبریٹی بنتے رہتے ہیں. ویسے تو کوئی لفٹ کراتا نہیں ہے نا، تو خود سیلیبریٹی بننے کا لوگوں کو شوق ہے، سیلفیز کھینچی، ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کی، اور جی لائکس، ہزاروں لائکس، سینکڑوں لائکس، اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنا بڑا ہیرو بن گیا یا ہیروئن بن گئی. تباہ کر دیا ہماری نوجوان نسل کو اس نے. اور پھر ان کامنٹس کو لینے کے لیے، لائکس کو لینے کے لیے، انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان بچیاں
بے حیائی کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، بے حیا تصویریں کھینچ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جتنی بے حیائی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ لائکس ملیں گے، اتنے زیادہ کامنٹس ملیں گے۔ یہ ایک عام ہے ہماری نوجوان نسل کے اندر آج کل، اور ہم لوگ اتنے بے خبر ہیں۔ اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی بیٹے بیٹیاں ہوں جو کہ ایسا کر رہے ہوں۔ تھوڑی نظر رکھا کریں اپنے بچوں پہ پلیز، اتنا ان کو معصوم مت سمجھیں۔ وہ تو 18 سال کا 20 سال کا ہو جاتا تو ہم یہی کہتے رہتے ہیں ہائے بچہ ہے، ہائے بچی ہے۔ وہ کہاں ہے بچہ بچی؟ اس کی شادی کی عمر ہو گئی اور ہم یہی کہتے رہتے ہیں ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لاڈلا، ہائے میری بچی، اور وہ پتہ نہیں بچہ بچی کہاں کیا کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا سے بڑا، ان سے بڑا معصوم کوئی نہیں ہے، جبکہ عین ممکن ہے ان سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے۔ سیریسلی اتنے ہزاروں واقعات سننے کو ملتے ہیں، سینکڑوں، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس ٹک ٹاک اور اس فیس بک اور ان ساری چیزوں کے اوپر۔ پلیز ایک تو اس پہ نظر رکھیں، لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے سیلفشنس، خود غرضی، ہر بندہ اپنی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ ویسٹ میں تو خاص طور پہ اس چیز کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچو، سب سے پہلے می، پھر آئے، اور پھر اسی کے اوپر ہر چیز، کہ میں ہوں سب کچھ، بس میں ہوں، میں اپنی فکر کروں، مجھے آنچ نہ آئے، میرے ساتھ ایسا نہ ہو، چاہے میں اور میں۔ یہ تو باقاعدہ ایک چیز پڑھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے، یہ ایک پرنسپلس ہے کہ اپنے بارے میں سوچو سب سے پہلے، جبکہ اسلام بالکل الٹا ہے۔ دین کہتا ہے سب سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو لیکن اپنی آخرت کے بارے میں سوچو۔ جب دنیا کی بات آئے تو پہلے دوسروں کے بارے میں سوچو، اپنے بھی سوچو، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دو۔ لیکن دوسرے اور دوسروں کے اندر کون ہے؟ دوسرے کے اندر سب سے پہلے کون ہے؟ ہاں، اپنی فیملی، میری بیوی، میرے بچے، یہ دوسرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں نہ، میرے بارے میں کم سوچو، دوسروں کے بارے میں زیادہ، تو ہم قیاس کر لیتے ہیں پوری فیملی کے اوپر۔ یہ بھی دین کہتا ہے غلط ہے۔ دوسروں کے بارے میں سوچو پہلے، سب سے الاقرب فالاقرب، سب سے جتنے قریبی اتنی زیادہ ان کے حقوق۔ سب سے پہلے حق بیوی کا، پھر بچوں کا، والدین کا، یعنی جو قریب ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد باہر جاؤ، رشتہ داروں کے بارے میں سوچو، ہمسایوں کے بارے میں سوچو، اپنے دوست احباب، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے بڑے، اپنوں کے بارے میں پہلے سوچو، پھر آگے جاؤ، لیکن سوچو دوسروں کے بارے میں۔ یہ میں کلچر جو ہے یہ اسلام دین توڑتا ہے ہمارا۔ میں مارتا ہے میں تو بکری کرتی ہے نا، میں انجام کیا ہوتا ہے بکری کا پتہ ہے نا؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر ایک دن چھری تلے آئے گی۔ یہی ہوتا ہے بکری کے ساتھ، بکرے کے ساتھ۔ یہ میں مرتی ہے، جو میں کرتا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کو بندہ بالکل پسند نہیں ہے، بالکل اللہ کو بندہ پسند نہیں ہے جو میں کرتا رہتا ہے ساری عمر۔ کیونکہ جو میں کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ نہایت اللہ کو برا لگتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ پھر اس کو اٹھاتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے پھر اللہ اس کو اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگوں کی نظر میں اونچا ہوتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس میں سے باہر آئے ہم سب لوگ۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی کیا مطلب میں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھ کو دی ہیں میں چاہوں کہ میرے بھائی کو بھی مل جائیں۔ فکر تو ہو، کنسرن تو ہو۔ ہم لوگ سبحان اللہ ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا، ہم کو بالکل اثر نہیں ہوتا انفارچونیٹلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ
کہ مومن جو ہے وہ ایک شخص کی طرح ہے. المؤمنون کرجل واحد، کہ سارے مومن ایک شخص کی طرح ہیں. المسلمون کرجل واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ. صحیح مسلم کی روایت ہے. کبھی سر میں درد ہو تو زبان کیا کہتی ہے؟ ہوتا رہے، میں تو مزے کروں گی، باربیکیو کھاؤں گی. ایسا کرتی ہے زبان. آنکھیں کہیں گی سر درد ہوتا رہے، میں تو سوؤں گی، مزے کروں گی. ایسا تو نہیں ہوتا. درد سر میں ہوتا ہے، زبان کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا آج کھانے میں. آنکھ کہتی ہے کہ نہیں، جب تک سر میں درد ہو رہا ہے میں کیسے آرام چین کی نیند سوؤں گی، پہلے پیناڈول کھا لو، ایک پین کلر کھا لو، پھر آنکھیں بند کرنا، ہے نا. ہاتھ کہتے ہیں اگر بہت بیمار ہو رہا ہو کوئی شخص، ہاتھ کہتے ہیں ڈاکٹر کو فون کرو، نمبر میں لا کے دیتے ہیں. پیر کہتے ہیں فون تک لے کے جاتے ہیں، ہاسپٹل تک لے کے جاتے ہیں، چلو ہاسپٹل چلتے ہیں. پیر یہ نہیں کہتے کہ میں تو یہیں بیٹھا ہوں، تم نے جانا ہے جاؤ، اس کو لے کے جاتے ہیں. پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، درد سر کے اندر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مثال دے رہے ہیں، مسلمانوں کی مثال ایک اس انسان کی طرح ہے جس کے سارے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. اگر ایک جسم کے عضو کو تکلیف ہوتی ہے، سارے اعضاء تکلیف میں آ جاتے ہیں. ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ، اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. وان اشتکى رأسہ اشتکى کلہ، سر میں تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے مسلمان. صحیح مسلم کی روایت ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے کہ صحیح حدیث ہے. اصل میں ضعیف حدیث کے چکر نہیں ہے، مسئلہ یہ ایمان ضعیف ہو گیا ہے، ایمان کمزور پڑ چکا ہے، اس لیے اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا. کس کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی. اللہ نے مجھے اور آپ کی طرف مبعوث کیا ان کو. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تمہارے پاس ایسے ہی نبی بھیجے ہیں جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجے تھے. فرعون نے انکار کیا تھا، اقرار کیا تھا؟ انکار کیا تھا. کیا بنا اس کا؟ ڈبا دیا اللہ نے. ہم بھی یہ بات سن رہے ہیں اس اللہ کے رسول کی جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے. یہ ہمارا کام ہے ہم انکار کریں یا اقرار کریں. بات ایسی سمجھ میں آ سکتی ہے نا. ورنہ تو حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. بہت ڈر کا مقام ہے. جس طرح فرعون نے انکار کیا ہم بھی کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیکھو اے مسلمانوں، تم سب ایک شخص کی طرح ہو، ایک دوسرے سے لاپرواہ مت ہونا. جس طرح ایک انسان، ایک شخص، اس کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو ہوتی ہے، اسی طرح تم میں سے کسی کو تکلیف ہو ایسا مت کرنا کہ تم لاپرواہ رہو اور تمہیں تکلیف نہ ہو. بنگلہ دیش میں ایک بچہ اگر بھوکا مرتا ہے تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے. شام میں ایک بچہ بھوکا مرتا ہے تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے. دنیا میں کہیں پہ بھی ایک بچے کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے دل کو حرکت ہونی چاہیے. کہیں پہ کسی پہ جنگ مسلط ہو جاتی ہے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارے بہن بھائی تکلیف میں ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. سردیوں کے موسم میں کتنے لوگ بیچارے، ان کے پاس نہ ٹھکانہ ہوتا ہے رہنے کو، نہ کھانے کو کچھ ہوتا ہے، اور ہم لوگ آرام سے بیٹھ کے، کتنے لوگ انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ویکنڈ پہ فلم لگا کے دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے دل کو ذرا سا ہلتے ہی نہیں ہیں. یعنی نہ صرف یہ کہ تکلیف نہیں ہوتی، الٹا اور گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں. اتنی بے حسی. اسلام تو دور کی بات ہے میرے بھائیو، یہ تو انسانیت ہی نہیں. جبکہ اسلام ہمیں انسان بنانے آیا ہے، اور شاید 5 وقت کی نماز پڑھ کے، ٹوپی داڑھی رکھ کے، برقع نقاب پہن کے یہ ہمارے بھائی بہن سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو تکلیف میں اور ہمارے دل پہ جوں بھی نہیں رینگتی. اسی طرح صحیح مسلم کی بھی یہی روایت ہے. مثل المؤمنین فی
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمان آپس میں محبت، مودت، رحمت، شفقت جسم کے اعضاء کی طرح ہے. ایک اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سارا جسم جھانکتا رہتا ہے، بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، انفیکشن کان میں ہے، سارا جسم گرم ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے پورے جسم کو، سارا جسم تپ رہا ہوتا ہے. کوئی پیر پکڑتا نا کہ تو تمہیں تو بخار ہے، کیونکہ اتنے گرم ہو رہے ہوتے ہیں پیر، ماتھا گرم، ہاتھ گرم. ہوا کیا؟ کان میں انفیکشن. یہی کہہ رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے مسلمان، ایک مثال ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے. یہ ہے انسانیت، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان. میرے بھائیوں، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو پہلا مطلب کہ جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، جو نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم چاہیں، کم از کم چاہیں تو صحیح. مجھے پتہ ہے میرے پاس لمیٹڈ مال ہے نا، میں نہیں کر سکتا کہ میں پوری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کر دوں، میں کر ہی نہیں سکتا. میری بھی ضروریات ہیں، میں لمیٹڈ میں کچھ کر سکتا ہوں. آپ کو 1000 چاہیے، میں آپ کو 1000 دے سکتا ہوں. آپ کو 5000 چاہیے، میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر میرے پاس ہے. لیکن میں ساری دنیا میں تقسیم نہیں کر سکتا. لیکن کم از کم دل میں یہ چاہت تو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ سارے میرے بھائی بہن ان کے پاس مال آ جائے اور وہ بھی آرام کی زندگی بسر کریں، اگر میں آرام کی زندگی بسر کر رہا ہوں. اللہ کرے سب کو کھانا ملے، اللہ کرے سب کو چھت ہو، اللہ کرے کسی کی چھت نہ ٹپکے، اللہ کرے کوئی جھونپڑے میں نہ رہے، اللہ کرے کہ کسی کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کرے کوئی قرضے میں نہ رہے، اللہ کرے کہ ہر بندے کے پاس آسانی ہو. یہ چاہت تو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی دل میں؟ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. نکلیں ہم لوگ خود غرضی سے میرے پیارے بھائیوں، نکلیں ہم لوگ سوچیں، اپنی ذات سے نکل کر سوچیں، دوسرے کے بارے میں سوچیں. اپنی ذات میں مست رہیں گے، اس میں خود غرض رہیں گے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں میرے بھائیوں، تہجد پڑھ لیں، تبلیغ میں چلے جائیں، ایمان کی کاملیت نہیں ہے، ایمان کی کاملیت نہیں ہے. دوسری بات جو اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ بھی ویسے کریں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے آ کے کوئی گالیاں دے، کوئی بدتمیزی کرے، میری بے عزتی کرے، بے حرمتی کرے. میں نہیں چاہتا. تو مجھے چاہیے کہ میں بھی کسی کو گالیاں نہ دوں، میں بھی کسی کی بے حرمتی نہ کروں، میں بھی کسی کے ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کروں. جب بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی بات کرنی ہو، ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیں کہ یہ بات اگر میرے ساتھ ہوتی تو مجھے کیسا لگتا. ایک دفعہ سوچ لیا کریں. میں نے دیکھا ہے، یہ عام دیکھا ہے کہ بیچارے مزدور طبقہ ہوتا ہے، جو مالکان ہوتے ہیں، اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں ان سے کہ شرم آتی ہے. میرے سامنے کسی نے ایسے کیا، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں آرام سے، تحمل سے، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ وہ انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے. کیا ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ بات کریں، چیخ کے، چلا کے، گالیاں دے کے، بدتمیزی کر کے؟ کوئی نہیں چاہتا، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو. تو ہم بے حیثیت مسلمان کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائی یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہم لوگ بدتمیزی اور کے ساتھ بات کریں اور اس کی بے عزتی کریں اور اس کو گالیاں دیں اور اس کے ساتھ برا سلوک کریں اس کے ساتھ؟ ایمان ہی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. اپنی جگہ، اب اس کی جگہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کیا کریں اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے. میں چاہتا ہوں میں غلطی کروں تو لوگ مجھے معاف کر دیں، یہ نہیں چاہتا. میں تو چاہتا ہوں، غلطیاں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں. غلطی استغفر اللہ سے بھی معافی مانگی، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. لیکن اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے اور ہم اس کو معاف ہی نہ کریں، یہ تو ایمان نہیں. میں تو چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے.
میں چاہتا ہوں کہ اگر میری کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کسی اور کو نہ بتائیں پلیز، میرے سے ڈسکس کر لیں، کسی اور کو مت بتائیے گا۔ تو جب آپ کی کوئی میں غلطی دیکھ لیتا ہوں تو میں کیوں سارے زمانے کے اندر اس کا چرچا کرتا ہوں؟ میں کیوں ساری دنیا کو بتاتا ہوں کہ فلاں بندہ یہ ایسا کرتا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر بھی لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کسی کی کوئی غلطی آتی تھی، ظاہری بات ہے لوگوں کو سکھانا ہوتا تھا، ان کو تنبیہ کرنی ہوتی تھی، ان کی تربیت کرنی ہوتی تھی۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا 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 کرتے ہیں، بغیر کسی کا نام لیے۔ کچھ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ کوئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں عوام میں بیان میں بتایا جاتا ہے کہ لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ اس کو تشہیر نہیں کہتے ہیں، یہ تو معاشرے کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ لیکن کسی کا نام لے کے کبھی بھی کسی کی بات نہیں کر سکتے کہ جی وہ حامد نے جو ہے اس نے شراب پی، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ شراب پیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غلطی کسی کو بھی بتائیں، تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ کسی بندے کی غلطی کو لوگوں کے سامنے بتاؤں؟ یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو میں وہی کرتا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پلیز، میں نہیں چاہتا کہ مجھے تکلیف دی جائے، میرے دل کو تکلیف دی جائے، تو کسی کے دل کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ لوگ کیسے تکلیف دیتے ہیں اور لوگ شاید اس کا احساس بھی نہیں کرتے۔ میں نے ریسنٹلی ایک ٹرمینالوجی سنی ہے کسی نے بتایا کہ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ نوجوان ہمارے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ باڈی شیمنگ، کہ لوگ دوسرے کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں۔ باڈی شیمنگ یہ ہے کہ آپ دوسرے پہ اس کے جو جس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے اس پہ کامنٹس پاس کریں، سرکاسٹک کامنٹس، طنزیہ کامنٹس، کہ وہ یہ چھوٹا، یہ موٹا، یہ پتلی، یہ فلاں، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کا ناک دیکھو، اس کے دانت دیکھو، اس کا رنگ دیکھو۔ یہ اس طرح کے لوگ کامنٹس پاس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی حیت کا مذاق اڑایا جائے جس کا آپ کے پاس کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے نا، آنکھیں میری اللہ نے بنائی ہے جیسے بنائی ہے، ناک میرا اللہ نے بنایا جیسے بنایا ہے نا، میرا قد اللہ نے بنایا جیسا بنایا ہے، میرا رنگ اللہ نے بنایا جیسے بنایا ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرا کوئی مذاق اڑائے اس چیزوں پہ، دل کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے لوگ کیسے کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی حیت کا مذاق اڑائیں، دوسروں کے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارا بچہ موٹا، تمہارا بچہ ٹھگنا، تمہارا بچہ ایسا، تمہارا بچہ ویسا۔ اس ماں کی حالت اس کے دل سے پوچھیں کہ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب کہ اس کے بچے کو کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں اس طریقے سے۔ لوگ اپنی اوپر باتیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اولاد کے اوپر جب اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں ماں کا دل وہ برداشت نہیں کرتا ہے، اور یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بدقسمتی سے چونکہ دین نہیں سمجھتے، ان کے اندر صبر تحمل بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ صبر ہمارے دین کا ایک لازمی جزو ہے اور بہت اہم جزو ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں صبر کرو، جانے دو، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دو ان کو، جانے دو۔ بولتے ہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو یہاں تک نوبت آ رہی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس طرح کے طعنے سن سن کے خودکشیاں کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے بچے، سمجھو میرے بچوں، یہ زندگی اتنی پیاری چیز ہے اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اسی لیے اپنی جان لینا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ کوئی بندہ اپنی جان نہیں لے سکتا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ اللہ جب امانت واپس لینا چاہیں گے لے لیں گے، کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان خود لے لے، کیونکہ یہ میری چیز ہی نہیں ہے۔
اور اسی لیے اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں، جو بندہ اپنی جان لیتا ہے، نہایت سخت وارننگ ہے اس کے بارے میں حدیث میں جو آتی. لیکن چونکہ ان میں صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، اور سنتے رہتے ہیں، پھر ڈپریس ہوتے رہتے ہیں، اور ڈپریس ہوتے 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 ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ وہ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. آج کل کے نوجوانوں میں خودکشی کا ریٹ اتنا بڑھ چکا ہے نسبتاً، جو کہ آج سے 20 30 40 سال پہلے تک تھا. بہت خطرے کی علامات ہیں، ڈر کا مقام ہے. اور اس کی وجہ ایسا نہ ہو کہ میں بن جاؤں، میں کسی بچے کو، کسی نوجوان بچی کو تانے دے دے کے اس کو ڈپریس کر کے اس کی جان لینے کا سبب بن جاؤں. ایسا نہ ہو کہیں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ ٹھگنا آ گیا، وہ موٹا آ گیا، وہ موٹی آ گئی. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اس کے دل پہ کیا آری چل رہی ہے اس وقت، ہم کو نہیں پتہ. اگر میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی سلوک کرے تو میں کیسے کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہوں؟ میں اور مثالیں دیتا ہوں. لوگ خیال ہی نہیں کرتے نا بات کرنے سے پہلے. مثال کے طور پہ ایک بچے کی شادی ہوئی، بچے کی شادی ہوتی ہے، 3 سال ہو گئے، اس کی اولاد نہیں ہوئی، اور کوئی اس کو ملتا ہے اور کہتا اچھا آپ کی شادی شدہ ہے؟ ہاں جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی ابھی بچے نہیں ہیں. اچھا بچے نہیں ہیں، کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ کہ 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے ابھی تک بچہ ہی نہیں ہوا. آپ کو کیا مسئلہ؟ اس بچہ اس کی اپنی چوائس تھی کہ اللہ نے دینا تھا؟ جب اللہ نے دینا تھا تو یہ کامنٹ کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہت غالب گمان ہے اس کو خود تکلیف ہو بیچاری بچی کو کہ 3 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی. بہت ساری بچیاں پریشان رہتی ہیں، 3 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، خود پریشان ہے. آپ نے اس کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا. 3 سال ہو گئے، اچھا بچہ ہی نہیں ہوا. یہ کامنٹ کی کیا لاجک بنتی ہے؟ کوئی لاجک بنتی ہے اس کامنٹ؟ آپ نے پوچھا ٹھیک ہے پہلی دفعہ مل رہے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، شادی بچے ہیں؟ نہیں بچے، بس ختم ہو گئی بات. بچے نہیں ہیں، سن لیا نا بچے نہیں ہیں. یا وہ بتا دے کہ 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں. آپ نے انفارمیشن لینی تھی نا، آپ کو انفارمیشن مل گئی. اب اس کے بعد یہ ایکسٹرا سوال کی کیا لاجک بنتی ہے؟ اچھا کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو کہ بچے نہیں ہیں؟ آپ نے اس کے دل پہ کیا تکلیف پہنچائی ہے تو آپ کو شاید پتہ بھی نہیں چلا. لیکن آپ نے ایک بھائی ہوئے بات کر دی بغیر سوچے سمجھے، اور کسی کے دل پہ آپ نے چھری چلا دی. کیا آپ کو یہ پسند ہوتا کہ آپ کے دل پہ، آپ کے کسی ویک پوائنٹ کو لے کے آپ کے دل پہ چھری چلائی جاتی؟ بالکل پسند نہیں کریں گے. میں تو کہوں گا میرے ساتھ تو سب اکرام کریں، ویسے ایسے ٹریٹ کریں جیسے کسی ملک کا وزیر ہوں، ہے نا. سب آگے پیچھے ہوں، ادب کے ساتھ بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں، پیار محبت سے رہیں، کوئی مجھے ذرا سا بھی اونچ نیچ نہ ہو، ہوں ہاں نہ کرے. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو میں کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ کسی کے ساتھ میں ایسا معاملہ کروں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایک دوسری حدیث جو میں نے شروع میں بھی بتائی. یہاں تو جو حدیث کا جس کا مذاکرہ کر رہے ہیں وہ تو مومن وہ ہے جو دوسروں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ جو حدیث ہے المسلم، مسلمان وہ ہے جس کی من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس سے مسلمان سلامتی میں رہیں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، سلامتی محفوظ کریں اس بندے کی زبان سے اور اس بندے کے ہاتھ سے. یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان. بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی بشارتیں آتی ہیں یہ مسلمان کے لیے بشارت، مسلمان کے لیے بشارت، مسلمان کے لیے بشارت. اور انہیں کہا کہ مسلمان کی تعریف پتہ ہے کیا؟ یہ بشارتیں کس کے لیے؟ وہی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے بشارتیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ یدہ. جتنے مرضی تہجدیں پڑھ لو، جتنے مرضی مراقبے کر لو، لیکن اگر تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کوئی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہے تو یہ بشارت تمہارے لیے نہیں، کیونکہ مسلمان تو ہے ہی ہے. اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں مسلمان تو یہ حقیقی مسلمان. تم صرف نام کے ہو، تمہارا نام ہے حامد، تمہارا نام ہے محمود، تمہارا نام ہے عائشہ اور تمہارا نام ہے خدیجہ. مسلمان تو یہ ہیں جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی محسوس کریں، ان کو کوئی تکلیف ہو، خطرہ ہی نہ ہو اس کو کوئی.
کہ یہ مجھے زبان سے تکلیف پہنچائے گا یا مجھے اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا. ہم غیبتیں کرتے ہیں، یہ تکلیف پہنچانا ہے، یہ تکلیف پہنچانا ہے دوسرے کو. اس کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے والی بات ہوتی ہے. یہی ہوتی ہے نا غیبت کی تعریف، اگر اس کو تعریف کر سکتے ہیں. غیبت کی تعریف نہیں کر سکتے نا ویسے تو، کیونکہ تعریف کے قابل ہی نہیں ہے چیز. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کرنا اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر اس کے سامنے کرتے تو اس کو تکلیف ہوتی، اگر اس کے سامنے کرتے تو اس کو تکلیف ہوتی. اگر وہ بات صحیح ہے تو غیبت ہے، اگر وہ بات غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو اور بھی غلط ہے، بہتان ہے، سلینڈر ہے. تو یہ پیٹھ پیچھے ایک چھرا گھونپنے کے مترادف ہے. سامنے آمنا سامنا کر کے بھی وار نہیں ہے، پیچھے سے آگے چھرا گھونپا. کتنی تکلیف دہ چیز. نبی کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اس کی مشابہت کس سے دی؟ کہ جیسے تم اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، تم اس کا گوشت کھا رہے ہو. یہ ہے غیبت کرنا. غیبت ہم کرتے ہیں، برا بد زبانی ہم کرتے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، دوسرے کو جھوٹ بولنا یہ بھی تکلیف دینا ہے. میں چاہوں گا میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے؟ میں تو جاتا ہوں کسی دکان کے اوپر مثال کے طور پہ، اور میں کہتا ہوں کہ یار مجھے ٹائلز چاہیے. مثال کے طور پہ میں گھر بنا رہا ہوں، مجھے ٹائلز چاہیے، اور میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ جینوئن ہو، بالکل جو تم کہہ رہے ہو بھائی، دھوکہ مت دینا. میں چاہ رہا ہوں مجھے دھوکہ نہ دیا جائے، لیکن میں دکاندار ہوں، میں کسی کو بیچتا ہوں تو دھوکہ دیتا ہوں. اسی کو تطفیف کا ہے قرآن نے. یہ تطفیف ہے. ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جب خود معاملہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پورا کیا جائے، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب معاملہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں پورا ملے، لیکن جب دیتے ہیں تو خسارہ کرتے ہیں، جب ناپ تول کرتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعید فرمائی آگے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ان کو ڈر ہی نہیں لگتا، ان لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ قیامت آنے والی ہے. یہ سب کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے. یہ سوچتے نہیں ہیں، کیسے کرتے ہیں کہ دوسروں کے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. خود گاڑی خریدنی ہو تو چاہتے ہیں کہ پورا بیچنے والا ایک اس کی فالٹ بتائے. خود گاڑی بیچ رہے ہیں تو ہم چھپا جاتے ہیں. ان کو ڈر نہیں لگتا قیامت کے دن کھڑے ہوں گے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، تباہی بربادی ہے جیسے ان لوگوں کے لیے. دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کریں، برتاؤ کریں جو چاہتے ہیں میرے ساتھ ہو. ایک لمبی لسٹ ہے، میں تو اس کے بارے میں بات کروں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کسی کے گھر جائے شادی ہو کے تو اس کا شوہر اس کو شہزادی بنا کے رکھے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اور جب دوسرے کی بیٹی میرے گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ کسی سے چھپی نہیں ہے بات. بہو کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور کیا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ہو. یہ تطفیف ہے، یہ ایمان ہی نہیں ہے. ماں اپنی بیٹی کو فون کر کے کہتی ہے کہ اپنے شوہر سے کہنا تو میں الگ گھر لے کر جائے. اور بیٹا آتا ہے ایک دن کہتا ہے امی میں سوچ رہا ہوں کہ الگ ہو جاؤں، تو وہ باغی ہو گیا بچہ، گھر توڑ رہا ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ تو تطفیف ہے نا. اپنی بیٹی کو چاہتے ہیں کہ اس کا شوہر الگ گھر لے کے دے کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن آپ کا بیٹا آ کے کہتا ہے کہ میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا چاہتا تاکہ ہم ایک الگ گھر بنا کے دیں، تو یہ اس میں بغاوت ہو جاتی ہے. یہ ایمان ہی نہیں ہے. اس کے دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری بھابھی میری ماں کی برائیاں کرے اپنی ماں کے سامنے، لیکن میری بہن وہی کر رہی ہے کہ اپنی ساس کی برائیاں ہمارے گھر میں کر رہی ہے. یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ اور اس کو ترغیب دی جا رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی بات باہر نکلے.
میں نہیں چاہتا کہ میری اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم میں کوئی رہتا ہے تو میری بھابھی ہے تو وہ ہمارے گھر کی باتیں کسی کو بتائے، لیکن میری بہن اپنے گھر کی باتیں آ کے کر رہی ہے اور ہم مزے لے کے سن رہے ہیں اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان ہی نہیں ہے اس بندے کا جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے معاشرے کی بدقسمتی سے۔ ایمان والے بنے میرے بھائیوں، مسلمان بنے، نمازیں دین کا ستون ہے، عمارت نہیں ہے۔ یہ ہے عمارتیں، یہ ہے عمارت۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت داری نہیں کرتا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عمارت۔ ہم صرف ستون کھڑے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہو گئے، اور کچھ نے تو ستون بھی نہیں کھڑے کیے بدقسمتی سے۔ تیسری بات جو علماء نے لکھی، پہلی بات کیا بات آئی کہ جو ہمارے اللہ نے نعمت دی، ہمیں چاہیے کہ اللہ کرے سب کو ملے، دل میں خواہش تو ہو، دعا تو کریں، یا اللہ میرا بھائی ہے اس کے پاس جاب نہیں ہے، اللہ اس کے لیے جاب کا بندوبست فرما دے، میرا بھائی جو ہے وہ بزنس میں خسارہ کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دیں۔ دعا کریں اپنے ارد گرد کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے لیے تو کر سکتے ہیں نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ساری دنیا میں ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس کے لیے ایک عمومی دعا، یا اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے لیے خیر کا معاملہ کر دے میرے مولا۔ تو سب کے لیے یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو، یہ غم ہو۔ دوسری بات کہ جو معاملہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو، وہی ہم سارا معاملہ دوسرے کے ساتھ کریں۔ تیسری بات جو علماء نے لکھی ہے اس حدیث کی روشنی میں، کہ اگر کوئی مشورہ مانگے تو اس کو وہی مشورہ دیں جو آپ اپنے لیے پسند کریں۔ یعنی کوئی مشورے کے لیے آئے تو اپنے آپ کو اس سچویشن میں کھڑا کر، میں اگر ہوں تو کیا کروں، اور وہ مشورہ دیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ ان المستشار مؤتمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ امانت ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح مشورہ نہیں دے گا تو اس نے خیانت کی، اس نے خیانت کی۔ اس کے اندر بھی بہت ایک بدقسمتی سے صحیح مشورے نہیں دیے۔ پہلی بات تو مشورہ لیا ہی نہیں جاتا۔ دو مسائل ہیں اس کے اندر، نہ مشورہ لیا جاتا ہے نہ صحیح مشورہ دیا جاتا ہے۔ لوگ مشورہ ہی نہیں لیتے، جبکہ مشورہ ہمارے دین کا ایک اتنا اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں پہ اپنے کچھ مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں سورۃ الشورى میں، اس میں کیا ایک نشانی بتائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور وہ بھی عجیب، وہ تو اس کی پوری اگر اس آیات کی شان نزول اور اس کے بارے میں جائیں تو انسان حیران ہو جائے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے کیا۔ غزوہ احد میں پڑھا ہے غزوہ احد کے بارے میں کہ نہیں پڑھا؟ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ کچھ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے، اجتہادی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ نقصان کیسا ہوا؟ گلاس ٹوٹ گیا کہ مائک؟ کیا ہوا؟ 70 کے قریب صحابہ کی جانیں چلی گئیں۔ ایک غلطی سے ایک بندے کی جان چلی جائے نا، یہ قیامت۔ 70 سے زیادہ صحابہ کی جانیں چلی گئیں، شہید ہو گئے۔ اور بڑے بڑے صحابہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی، اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کی، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، ان کے چچا تھے، کتنی محبت تھی، پیار تھا، دوستی تھی۔ ان کی جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی، وہ تو بیان کرنے سے بھی زبان قاصر ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ اتنا نقصان ہوا کچھ صحابہ کی غلطی سے۔ اگر کسی ساتھی کی غلطی ہو، تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں، تفکر کریں، آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کے۔ وہ پیچھے
دیکھیں اتنی محنت کر کے آئے ہیں تو نیند پوری کرنے تو نہیں آئے نا ہم لوگ، اسی لیے ہم سو رہے ہیں غفلت کی نیند بھی۔ اگر ایک ساتھی کی غلطی سے تھوڑا اس پہ تفکر کریں، ہم چونکہ کرتے نہیں ہیں اس لیے بس کہانی سمجھ کے گزر جاتے ہیں۔ ہمارا ایک اللہ نہ کرے ایسی ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو فرضی کسی ایک ساتھی کی غلطی سے کسی ایک ساتھی کی جان چلی جائے، سوچیں ایک ہمارے ساتھی کی غلطی، ہمارا ساتھی ہے، ایک کی غلطی سے ایک کی جان چلی گئی، اللہ نہ کرے، اس نے غلطی کی ہے جبکہ اس کو سمجھایا بھی تھا ایسے مت کرنا۔ اگر میں کہوں نا دھیان سے گلاس پکڑ کے جانا، دھیان سے پکڑنا، سمجھا رہا ہوں دھیان سے پکڑنا، پھر بھی آپ کو سمجھایا دھیان سے پکڑنا، آپ بے پرواہی سے پکڑ کے اس کو گرا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، میں تو یہی ناراضگی کے لیے کافی چیز ہے۔ آپ کو سمجھایا تھا گلاس دھیان سے پکڑنا، ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھایا نہ ہوتا غلطی ہوگی الگ بات ہے، سمجھا رہے ہیں بھائی گلاس آرام سے پکڑ کے لے کے جانا، گرنے کا احتمال ہے، کیونکہ دیکھو یہیں کھڑے رہنا، اپنے بھائی کی طرف نظر رکھنا، کیونکہ دشمن بہت ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دے، آپ سو جائیں اور کوئی دشمن آ کے ہمارے بھائی کو مار دے، کیا کریں گے اس بھائی کے ساتھ؟ سوچیں، ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ شاید کہیں کہ یہ تو ناقابل معافی جرم ہے، ایک نہیں 70 بھائیوں کی جان چلی جائے، اللہ نہ کرے، ایک کی غلطی سے، جب کہ سمجھایا تھا ان کو دیکھو دھیان سے رہنا، ایسا مت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ 70، اس میں میرا بھائی بھی ہے، اس میں میرا چچا بھی ہے، اس میں میرا دوست بھی ہے، میرا جگری دوست بھی ہے، ایک سمجھایا تھا دیکھو دھیان سے رہنا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کی غلطی کی وجہ سے 70 لوگ چلے گئے، جان چلی گئی، ناراضگی کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیسا بنتا ہے؟ پتہ نہیں کس کا دل جگرا ہوگا کہ اس کو معاف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غلطی ہو گئی، وَاعْفُ عَنْهُ، وہ مان لی انہوں نے اپنی غلطی، چلو نظر انداز کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہوں نے ندامت ہے ان کو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار بھی کر دیں، آپ ان کے لیے استغفار بھی کر دیں، کیونکہ آپ استغفار کریں گے تو ان کی توبہ تو پکی ہو جائے گی نا۔ کن کی توبہ پکی ہو جائے گی؟ جن کی غلطی نے میرے بھائی کی، میرے جگری دوست کی، میرے چچا کی جان لے لی، ان کے لیے استغفار آپ کر دیں اے میرے حبیب، ان کی ندامت ہے، معاف کریں، جانے دیں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کر دیں۔ اچھا ایسے نہیں استغفار تو چلو اللہ کا حکم ہے اللہ ان کو معاف کر دیں، دل بھاری ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، نہیں، اب آپ یہ کریں ان کو قریب کر لیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورے بھی کیا کریں، ان سے مشورے بھی کیا کریں۔ یہ ہے اسلام، معاف، درگزر، اتنا بڑا، یہ تو ایک ہے مثال، میں تو مثالیں دینے پہ آ جائیں تو، لیکن چونکہ ٹاپک نہیں ہے درگزر اور معافی کا، بات ہی میں کر رہا ہوں مشورہ کتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کر، اللہ نے ایک سنت جاری کر دی، ان کو کیا ضرورت تھی؟ جو حکم آتا وہی آتی، اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ کر لیں، وہ کرتے، سنت جاری کر لی، صحابہ کو بٹھا کے ان سے مشورے کے ساتھ بات کیا کریں، اس میں ہوتی ہے برکت۔ ہم لوگ نہ مشورہ لیتے ہیں، کیوں؟ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں، میرے سے بڑا ذہین کوئی نہیں، میرے سے بڑا قابل کوئی نہیں، تو میں تو جو چاہوں گا کر لوں گا، کوئی مشورہ ہوتا ہی نہیں ہے، ساتھیوں کے ساتھ مشورہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں بعد میں جب نقصان کرا کے بیٹھتے ہیں، کاش کہ میں آپ کے پاس پہلے آتا اور میں مشورہ کر لیتا، میں نے یہ نہ ہوتا میرے ساتھ، بعد میں روتے ہیں کئی لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشورے کے بعد چیز ضروری آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، میں ایک بات تو دو چیزیں اگر کر لینا، مشورہ اور استخارہ، ندامت نہیں ہوتی۔ اب کہ میرے جو بس میں تھا وہ تو میں نے کیا نا، مشورہ بھی کیا، استخارہ بھی کیا، اب اللہ کی مرضی یہی تھی، بالکل ندامت نہیں ہوتی، یقین جانے نقصان بھی ہو جاتا کہ اللہ کی مرضی یہی تھی۔ لیکن اگر مشورہ نہ کیا ہو، استخارہ نہ کیا ہو، اور پھر لوگ روتے ہیں بیٹھ کے، کاش میں نے کر لیا ہوتا، کاش میں نے آپ سے پوچھ لیا ہوتا، کاش میں یہ نہ کیا ہوتا،
وہ کاش کاش کرتے رہتے ہیں، وہ ندامت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ مشورہ کر کے کام کریں، اپنے آپ کو چھوٹا، جیسے پہلے میں نے کہا، چھوٹا رکھیں، اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں۔ کیوں؟ کیا میں چاہتا ہوں جتنا مرضی عقل مند ہوں، قابل ہوں، قابل استعداد ہوں، لیکن بھائیوں کی رائے لینے میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اس میں۔ مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے، یہ بھی ایک وہ ہے کہ مشورہ، اچھا دو باتیں، ایک ہے مشورہ لوں، ایک ہے کوئی مشورہ دے۔ اگر کوئی مشورہ دے دینا تو وہ ماننا ضروری بالکل بھی نہیں ہوتا، جس کا مرضی ہو، جس کا مرضی ہو، استاد کا ہو، شیخ کا ہو، بڑے کا ہو، چھوٹے کا ہو، اپنی خود مشورہ دے رہا ہے نا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ایک دو لوگوں کو مشورہ دیا، انہوں نے پوچھا، یا اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے میرا دل نہیں مان رہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ نہ کروں، اور نہیں کیا۔ لیکن آپ مشورہ لے رہے ہیں جا کے کسی سے، تو وہ تو کنسیڈر کرنے کی ایک چیز تو ضرور ہے، لیکن خیر گناہ تو اس پہ بھی نہیں ہوتا اگر نہ کریں، لیکن مشورہ لینا تو ضرور چاہیے برکت حاصل کرنے کی۔ دوسرا استخارہ، اور جو مشورہ دے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں کھڑا کرے۔ میں ادھر ہوتا تو کیا کرتا؟ میرا ایک رشتہ آیا، کوئی کہے میرا نہیں آیا، کوئی کہے کہ میرا رشتہ آیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ فرضی طور پہ، غلط مثال دے دی ہے لیکن اچھا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کریں کہ اگر میرا آتا تو کیا کرتا۔ جی، میری بیٹی کا رشتہ آیا، چلیں اب تھوڑے سنجیدہ بات ہو جائے۔ میری بیٹی، کوئی بچی آئی ہے کہ جی میرا رشتہ ہے، میں کیا کروں؟ میں کہوں میری بیٹی ہوتی، میری اپنی ذاتی سگی بیٹی ہوتی، اس کا رشتہ آتا تو میں کیا کرتا؟ اور جو میں اپنی بیٹی کے لیے سوچتا، وہ بھی میری بیٹی ہے، وہ بھی میری بچی ہے، میں اس کے لیے بھی وہی سوچوں جو اپنی بچی کے لیے سوچتا ہوں، تب مشورہ دیا جائے۔ اصل میں نا، میں کیا کہوں، اصل میں ڈسا ہوں ان چیزوں کا، تو مجھے احساس ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ مشورہ مانگتے ہیں، جی ہاں میں شادی کر لوں، آپ اس وقت سمجھتے ہیں بہترین شادی ہے، بہترین رشتہ ہے، کر لیں۔ بعد میں خود سے وہ لوگ نباہ کرتے نہیں ہیں، خود سے ایک دوسرے کا حقوق پورے نہیں کرتے، خود سے آپس میں تلخیاں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، جی وہ شیخ نے مشورہ دیا تھا۔ پھر انسان کا دل دکھتا ہے، دیکھو غلطی تمہاری اپنی ہے، اس وقت تو بہترین رشتہ تھا، اب تم لوگ خود سے آپس میں نباہ کرتے نہیں ہو، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو ایسے مشورے دینا کہ کریں شادی کہ نہ کریں۔ مجھے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو 2-3-4 ایکسپیرینسز ہو چکے ہوتے ہیں ایسے، تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے تو لگ رہا ہے بہترین ہے، لیکن اگر ان کی آپس میں نہ نبھی نا تو انہوں نے آ کے آپ پہ گولی چلانی ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا اس لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، انفارچونیٹلی۔ اس وقت آپ بالکل مخلص مشورہ دیتے ہیں، آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ دونوں بہترین ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن کرنا یہ چاہیے۔ اگر آپ کو ویسے اس طرح کے ڈسے ہوئے ہوں نا، پھر آپ کہہ لیں کہ بھائی میں شاید قابل نہیں ہوں اس مشورہ کے، مشورہ ضرور لیں لیکن ان سے لے لیں جا کے، وہ آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں میرے سے زیادہ۔ لیکن اس میں بھی گڑبڑ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گولی آپ پہ نہیں چلے گی، ان پہ چلے گی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ تو دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی سینیریو ہے، صحیح مجھے پتہ ہے، لیکن اس کو ڈیل ایسے کرنا چاہیے کہ اخلاص ہو۔ تو مشورہ دینا امانت ہوتی ہے، ایسا مشورہ دیں جو کہ مخلص ہو، جو آپ سمجھیں کہ بہترین ہو۔ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ کسی کا مثال کے طور پہ کوئی لڑکی کے لیے کوئی رشتہ آیا کسی لڑکے کا، اور لڑکا بہت نیک ہے، شریف ہے، کماتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے ختم کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے بات چلا دیتے ہیں، یہ خیانت ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ تو علماء نے تیسری بات کیا کہی، کیا لکھی کہ
اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو آپ اس کو مخلص مشورہ دیں، ویسی مشورہ دیں جیسے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھیں، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں بہترین بات ہو سکتی ہے آپ اس کو وہی بات کریں، وہی اخلاص کے ساتھ مشورہ دیں۔ ویسے مشورہ اہل رائے سے لینا چاہیے، جن کی رائے بھی ہو، جن کی عقل بھی ہو، کچھ سوچتے بھی ہوں، ایسی ہر ایک سے مشورے نہیں لینے چاہیے۔ خیر، چوتھی بات اور بہت اہم بات، علماء نے اس کے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، ایک تو ہے نا کسی کے پاس نہ دیکھیں، جو پہلا پوائنٹ تھا، آپ چاہیں کہ اس کو بھی وہ مل جائے جو میرے پاس ہے، اللہ کرے۔ دوسرا، اگر اس کے اوپر نعمت دیکھیں تو اس پہ دل مت جلائیں میرے بھائیوں، حسد نہ کریں، دوسرے الفاظ میں حسد مت کریں۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ چلا جائے اس سے، یہ حسد۔ یہ نہیں ہو کہ اللہ اس کے پاس گاڑی آئی ہے، اللہ مجھے بھی گاڑی دے دیں، اس کو حسد نہیں کہتے۔ یہ تو آپ رش کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ میں بھی محتاج ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی دے دیں۔ یہ بالکل جائز ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو، جلا نہ کرو، مانگو، ضرورت ہے مانگو۔ لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں آ گئی، اللہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایسے ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے بہت چھوٹی سی بات کی ہے، لوگ تو دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لوگ دشمنیاں ان کے لیے پیدا کرتے ہیں حسد میں، ان کے لیے جادو کرواتے ہیں کہ کسی طریقے سے جادو کروا کے ان کو نقصان ہو، اللہ کرے کہ یہ تباہ ہو جائیں، وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس کہاں کون سا ایمان، کیسا ایمان، کہاں کا ایمان، نام جو مرضی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غالباً سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال۔ نیکیاں ختم، اگر کوئی نیکی کی بھی تھی نا، کتنی نیکیاں ہمارے پاس ایسے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، کچھ وہ بھی نہیں گن پاتے کیونکہ اپنی نماز بھی ان کو نیکی نہیں لگتی، نماز پڑھ کے بھی استغفار کرتے رہتے، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کوئی نیکی نہیں لگتی کچھ لوگوں کو۔ چلے اچھا گمان رکھتے ہیں اللہ سے کہ کوئی توفیق تو اللہ نے دی ہے تو کچھ تو کیا ہے، لیکن کتنا کر لیا، گنی چنی نیکیاں ہمارے پاس، حسد کر کے وہ بھی چلی جاتی ہیں، وہ بھی کھائی جاتی ہیں، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح حسد ساری نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ بہت ڈر کا مقام ہے جو بندہ حاسد ہوتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے جو حسد کرتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں کی ہے میں نے، جو بندہ حاسد ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس لیے کیونکہ جب نیکیاں ساری جل جائیں گی، اور سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ جل گیا تو کیا رہ گیا پیچھے میرے بھائیوں؟ دنیا میں کچھ نہ ہو، دنیا تو ختم ہو جائے گی، گزر جائے گی، ایک امیر کی بھی گزر جاتی ہے، ایک فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، سب نے جانا وہی 6 فٹ کے گڑھے کے اندر ہے، سب کا آخری ٹھکانہ وہی ہے، وہ سب کی چلی جاتی ہے، لیکن آخرت وہ ابدی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا ایمان چلا گیا تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اور یہ حسد جلا سکتی ہے ساری نیکیوں کو، بہت خطرے کی بات ہے۔ جتنی نیکیاں ہیں اور جو ایمان ہے، یہ سب اللہ کی توفیق ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی نیکی کرنا چاہے یا کوئی ایمان لانا چاہے، یا آپ چاہیں کوئی کسی کو ایمان آج مل جائے،
آپ جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اللہ کی توفیق نہیں ہوگی نا، بندے کو ایمان نہیں مل سکتا۔ یہ تو اللہ نے نبی اپنے حبیب کو کہا کہ آپ اس کو ایمان نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ۔ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کی توفیق چھن جائے نا، اللہ نہ کرے، یقین جانے ڈرنے کا مقام ہے۔ کچھ لوگوں کے اوپر ایسے امتحان بھی آ جاتے ہیں، ان کو وسوسے کا امتحان آ جاتا ہے، شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ شیطان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ اس کو وسوسے ڈالنے اور اس کو ایمان خطرے میں محسوس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایمانی خیالات جذبات آئیں، اور اس کو سارے غیر ایمانی اور شیطانی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کہاں جاؤں، کہاں ٹکرے ماروں، کیا کروں۔ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے کہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے روئے اللہ کے سامنے، رکے کہ اللہ اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیں، مجھے ایمان کی کیفیات دے دیں۔ یہ بہت ڈر کا مقام ہے کہ اللہ کی توفیق چھن جائے۔ اللہ کے واسطے حسد مت کیا کریں۔ پتہ ہے حسد کی بیماری اتنی بری کیوں ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ اللہ کے اوپر اعتراض ہے۔ اللہ آپ نے اس کو کیسے دے دیا اور مجھے نہیں دیا؟ یہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہے۔ اللہ حکیم ہے کہ نہیں؟ ہے، ہر کام حکمت بھرا ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اللہ کا۔ تو اللہ نے اگر اس کو دیا اور اس کو نہیں دیا، اور ان کو دیا اور مجھے نہیں دیا، یا مجھے دیا اور آپ کو کوئی چیز نہیں دی جو مجھے دی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ جب بندہ حسد کرتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، اور یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ بندے ہیں، بندے بن کر رہے ہیں، ہم بندے ہیں، ہمیں بندگی سجتی ہے۔ خدا مت بنے کہ خدا پہ اعتراض کریں کہ اس نے ان کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا۔ مانگے اللہ سے، فقیر بن کے مانگے، لیکن تقسیم پہ اعتراض کر کے مت مانگے۔ بلکہ جیسے میں نے کہا کہ اس جو تقسیم پہ مانگتے نہیں ہیں لوگ، یہ تو اتنا دل میں آگ لگ جاتی ہے کہ چاہتے ہیں کہ اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا یہ بھی مطلب ہے کسی سے حسد بھی مت کریں، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کسی کی نعمت پر حسد مت کریں۔ حسد کے بارے میں تو بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن حسد بہت بری بیماری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو چاہیے کہ پورے ایمان والے بنیں اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں، ایمان مومن بن کر، اللہ سے تعلق جوڑ کر اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 صورتیں آخر میں بتائیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، بلکہ سورۃ الاخلاص کو بھی ملا لیں تو معوذات۔ یہ وہ صورتیں ہیں جس سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، ان صورتوں کے ذریعے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے ان صورتوں کے اوپر؟ پڑھتے تو ہیں، غور کیا کبھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل مانگیں اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا کہ دعا مانگے، اللہ آپ کی اپنی پناہ میں دے دے ہر شر سے جو کہ آپ نے تخلیق کی ہے۔ ایک تو یہ تو ایک اجمالی بات ہو گئی کہ ہر شر۔ پھر 3 خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے شرور کا ذکر کیا کہ ان 3 شرور سے خاص طور پر پناہ مانگیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ حاسد سے پناہ مجھے دے دیں جب وہ حسد کرنے لگے، اس لیے کیونکہ یہ اتنا بڑا شر ہے، اس سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارے گمان سے بھی زیادہ۔ صرف اس کے حسد کرنے سے، ومن شر حاسد اذا حسد، جب اس کے دل میں حسد آ جائے اللہ اپنی پناہ دے دینا۔ اس کے حسد سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے اگر اللہ پناہ نہ دیں تو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق جوڑ کر یہ صبح و شام، میں تو پتہ نہیں یہ بھی بے تحاشا دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں اپنے سارے بہن بھائی بچے بچیوں کو
کہ اس کو فرض واجب سمجھ کر، یہ فرض واجب ہے نہیں لیکن فرض واجب سمجھ کر صبح و شام تینوں آخری صورتیں 3 دفعہ پڑھا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کے سویا کریں. اس کو چھوٹا مت سمجھیں، اس کو چھوٹا مت سمجھیں پلیز. لیکن کیسے پڑھیں؟ اللہ سے تعلق پیدا کر کے، ہے نا، تب ان میں اثر آئے گا. ورنہ تو لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کبھی کوئی شرکیہ باتیں کر رہا ہے، کوئی اور شرکیہ باتیں کر رہا ہے، پیسے بٹور رہا ہے بلا وجہ کے. ابھی کوئی مجھے کسی نے میسج کیا کہ اس کے اوپر اثرات آ گئے برے، تو وہ ایک عامل کے پاس گئے، اس سے علاج نہیں ہوا، دوسرے کے پاس گئے، اس سے علاج نہیں ہوا، کہتے تیسرے کے پاس گئے، کہتے وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. وہ اپنے وقت کے پیسے اگر لینا چاہے تو اس کا جواز ملتا ہے، لیکن کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ اس کی کیسا ہے؟ یہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ کیسا عامل ہے جو دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس کے تو بھاگنا چاہیے ایسے بندے سے. لیکن یہ نوبت کیوں آئی کہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھنا پڑے؟ رقیہ کرنا اس کے جواز ملتا ہے شریعت کے اندر، صحابہ نے بھی کیا ہے. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو کہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، ان کے پیچھے کیوں نوبت کیوں آئی؟ اس لیے آئی، آپ کی حالت یہ کیوں پہنچی کہ آپ غیر ہو گئے، آپ کو اتنے اثرات ہو گئے، آپ نے اللہ سے تعلق جوڑ کر اپنی حفاظت کا انتظام ہی نہیں کیا. شر تو ہے دنیا میں. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، اللہ سے تعلق جوڑ کر. اگر ایک شیر سامنے آ جائے اور آپ کے پاس بندوق کی گولی ہو ہاتھ میں، اور بندوق کی گولی اٹھا کے اس کو ماریں، تو کیا خیال ہے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کی خیر نہیں ہے. پہلے تو شاید چھوڑ دیتا وہ شیر آپ کو، جب وہ بندوق کی گولی ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ماری ہے نا، آپ تو نہیں بچیں گے، آپ ہے نا. آپ کے میں تو بندوق کی گولی ماری ہے. کیوں نہیں مارا شیر؟ میں مر گیا اس لیے کیونکہ سمجھائے گا عقل مند، یہ بندوق کی گولی بندوق میں رکھ کے ماری جاتی ہے، ہاتھ سے نہیں ماری جاتی. ہم غفلت میں، بے احتیاطی میں، گناہوں کے ساتھ صبح و شام رٹتے رہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد. کیا کر رہے ہو میرے بھائی؟ نہ استحضار ہے، نہ اللہ سے تعلق ہے، نہ پتہ ہے کیا کر رہے ہو، نہ اللہ سے دشمنی کی ہوئی ہے، نہ فرمانی کرتے رہتے ہو صبح و شام اللہ سے تعلق توڑا ہوا ہے. ان کا کیا خاک اثر ہوگا؟ بندوق کی گولی مارنی ہے شیر کو تو بندوق میں رکھ کے مارو. اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کی پوری فرمان مداری کرو، استحضار کے ساتھ صبح و شام پڑھو. کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا. لیکن اتنے خطرناک اثرات ہیں حسد کے کہ اللہ کی پناہ. لیکن سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ حاسد کو ہوتا ہے. وہ خود جلتا رہتا ہے، اندر آگ لگی رہتی ہے، اس کی نیکیاں کھائی جائیں گی، ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے سب کے ایمان کو. میرا تو حاسدین کے لیے بھی دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیں اور اللہ ان سب کے ایمان کی حفاظت کرے. سب آمین کہہ دیں. آمین. یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کا ایمان اللہ نہ کرے چلا جائے. اور لیکن سب سے زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے. اور وہ جو محسود ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی پناہ میں ہو تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. بلکہ ایک اور بات بتاؤں کہ اس کی اور ترقی ہوتی جاتی ہے. جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے، حاسد جتنا حسد کرتا ہے اس کی اور ترقی ہوتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی ترقی بھی دیتے رہے اس کو، وہ اور جلے گا. اس کی ایک تیلی لگی تھی تب 2 لگیں گی. لیکن دنیا کی ہو نہ ہو، اس کی ترقی درجات تو عند اللہ بہت ہوتے رہتے ہیں. آپ تو مدد کر رہے ہیں اس کی. قیامت کے دن وہ بیٹھا ہوگا وہاں جنت کے اس درجے میں آپ کے حسد کی وجہ سے. یہ تو موسن بن جاتا ہے اس کا. تو بھائیوں، دوسروں کی نعمت پہ حسد مت کریں. یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہو رہا ہے، ایسے مت کریں. خوش ہوں دوسرے کی نعمت دیکھ کے. کسی کو دیکھیں گاڑی دی ہے، ماشاء اللہ، آپ کے پاس آپ کھٹارا چلاتے ہو، بے شک روز دھکے لگاتے ہو اس کو. کسی نئی گاڑی دی ہے، ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے، دل سے خوش ہوں. آپ کو چاہیے آپ بھی مانگے، اللہ میں بھی محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اللہ جو بھی آپ خیر نازل کریں، میں بھی تو فقیر محتاج ہوں، میرے پہ بھی نظر کرم ہو جائے تھوڑی سی، یا اللہ روز دھکے لگاتا ہوں گاڑی کو، مجھے بھی ایک نئی گاڑی دے دیجیے، کہاں سے آئے گی اس کو چھوڑیں، وہ اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دیں گے انشاءاللہ۔ کسی نے گھر بنایا، ماشاء اللہ آپ نے گھر بنایا، خود جھونپڑے میں رہتا ہوں ہمیشہ، پھر دعا کریں اللہ مجھے بھی گھر چاہیے، میں بھی محتاج ہوں۔ یہ ایمان، یہ ہے ایمان۔ تو کیا باتیں کی؟ 4 باتیں کی اس حدیث کی روشنی میں کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے، یعنی کامل، جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ نمبر 1 کیا بتایا؟ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ کا دل چاہے کہ سب کو مل جائے۔ نمبر 2 جو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ معاملہ ہو، آپ وہی معاملہ دوسرے کے ساتھ کریں، جو معاملہ میرے ساتھ، جو میں چاہوں میرے ساتھ ہو آپ کے ساتھ، جو میری بیٹی کے ساتھ وہ کسی اپنی بہو کے ساتھ بھی ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پہ کوئی غلط نظر ڈالے، میں نہیں چاہتا میری بیوی پہ کوئی غلط نظر ڈالے، میں نہیں چاہتا میری ماں پہ کوئی غلط نظر ڈالے، میں نہیں چاہتا میری بہن پہ کوئی غلط نظر ڈالے۔ تو اے مسلمانوں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیوی پہ کیوں غلط نظر ڈالتے؟ کہاں ایمان؟ تو وہی معاملہ کرو جو اپنے ساتھ پسند کرتے۔ نمبر 3 کوئی مشورہ مانگے تو اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے وہ مشورہ دو جو مخلص ہو، اخلاص والا ہو، جو میں چاہتا ہوں، میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہی اس کے لیے پہ چاہوں۔ نمبر 4 حسد مت کرنا کسی کی نعمتوں، خوش ہونا اس کے لیے، دل سے خوش ہونا، یقین جانا دل سے خوش ہو کے نا، پھر دیکھو کیسی راحت ملتی ہے، پھر دیکھو کیسی راحت ملتی ہے، یقین جانا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کو دے دینا، اب دل سے خوش ہو، ماشاء اللہ، اپنے بھائی کے لیے دعا نکلے، بارک اللہ فیہ، اللہ اس میں برکت ڈالے تمہارے لیے، دل سے نکالے دل، پھر دیکھنا دل کیسا اللہ راحت دیتے ہیں، کیسا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے روحانی طور پہ، اور پھر نعمتوں میں بھی کیا ہوتا ہے، دنیا کی بھی، اللہ دنیا میں بھی محروم ایسے نہیں رکھتے، وہ بھوکا نہیں مرے گا انشاءاللہ کبھی بھی، ایسا نہیں ہے کہ فقر و فاقے میں مر جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ باقی تقسیم اللہ نے اپنی حکمت سے کی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کم از کم کہ محتاجی ہو جائے گی، بھیک مانگے گا، یہ نہیں کریں گے، بھوکا نہیں مرے گا یہ، اور ایک راحت ہوگی، دل بڑا ہوگا، سکون آئے گا دل کے اندر، ایک سکون والی زندگی بسر کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی عمارت ہے، یہ اسلام کے کور ویلیوز ہیں۔ پلیز ہم سب آج ایک دفعہ پھر عہد کرتے ہیں، ہر جمعرات کو کرتے رہتے ہیں عہد، کہ ہم انسان بن جائیں، مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، ایسا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وقت آنے والا ہے میرے بھائیوں، بہت قریب ہے، ایک اور دن گزر گیا نا، ایک اور ہفتہ گزر گیا، ابھی تو جمعرات تھی، ایک اور جمعرات آ گئی، ستمبر چلا گیا، کل اکتوبر شروع ہو جائے گا، ایک اور مہینہ چلا گیا، 2021 بھی جانے والا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا، ایک فرشتہ، ایک رسول اللہ کا کہے گا چلو وقت ختم دنیا میں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہ جب دن آئے نا، اس دن اللہ راضی ہو جائے، اس دن اللہ راضی ہو۔ یہ زندگی گزار کے آیا جیسے گزارنی چاہیے تھی۔ گرتا رہا لیکن اٹھتا رہا، پھسلتا رہا لیکن احساس ہوتا رہا، کھڑا رہا، چلتا رہا، رکا نہیں، استقامت کے ساتھ۔ وہ ہے نا مزہ، ایسا وہ دن ایسا ہو کہ بشارتیں ہوں، خوشخبری ہو، اللہ راضی ہو، فرشتے آئیں بشارتیں دیتے ہوئے، چلو چلو چلو، جنت کی بشارت۔ یہ زندگی کا مقصد ہے میرے بھائیوں،
کس چیز میں پڑے ہوئے ہم لوگ، پتہ نہیں کس چیز میں پڑے ہوئے، نفسا نفسی، مال، پیسہ، گاڑی، گھر، سٹیٹس، یہ وہ فلاں، اور ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ کہ چلو کہ تیاری نہیں کی میں تو دنیا بنانے میں لگا. پلیز اپنے آپ کو سمجھے، زندگی کو، لوگوں سے محبت کریں، محبتیں بانٹیں. گھر ہمارے جہنم بنے ہوئے ہیں، نہ والدین بچوں سے صحیح بات کرتے ہیں، نہ بچے والدین سے صحیح بات کرتے ہیں، نہ شوہر بیوی سے بات کرتا ہے، نہ بیوی شوہر سے بات کرتی ہے. ایسی آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف، نہ کوئی معاف کرنے کا جذبہ، نہ خیر، نہ کوئی سوچ، نہ کوئی. کیا کر رہے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو بڑا دیندار بھی سمجھتے ہیں. کیسا دین، کیسا ایمان، کیسا اسلام، کیسی انسانیت. نکلیں اس سے، خدا کے واسطے. انسان بنے جس سے اللہ راضی ہو، وہ انسان بنے. اپنی مرضی کا دین مت بنائیے، اس دین پہ چلے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کر لیں سب لوگ ایک دفعہ. پھر میرے بھائیوں، میں بھی کرتا ہوں، سچی توبہ کر لیں. میں بھی نیت کرتا ہوں میرے سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کے ساتھ معاملات نہیں ٹھیک کیے، میری وجہ سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے لہجے سے، میری عمل سے، میرے معاملات سے، جو میرے سن رہے ہیں جن کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، میں صدقے دل سے سچائی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ مجھے معاف کر دیں. اللہ آپ کو معاف کریں گے انشاءاللہ. تو سب توبہ کرتے ہیں ہم لوگ، میں بھی توبہ کرتا ہوں. توبہ کی نیت سے ان کلمات کو بھی پڑھ لیں. بیسیکلی تجدید ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے. اگر کوئی بیعت توبہ کرنا چاہتا ہے تو بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. اسی چلا سب لوگ سچے دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کریں. نا امید نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. ڈرتے بھی رہنا ہے لیکن امید بھی نہیں چھوڑنی. ڈرتے بھی رہنا ہے لیکن امید بھی نہیں چھوڑنی. رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کا ڈر نہ ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. دونوں گناہ کبیرہ ہے. کبائر جو ہیں جن کے لیے توبہ ضروری ہے، یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں. کہ اللہ کا ڈر بھی نہ ہو اور ایسا ڈر آ جائے کہ رحمت سے ہی نا امید ہو جائے، یہ دونوں غلط ہے. بیچ کی چیز، الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان کو ایمان کہتے ہیں. تو توبہ کی ہے، اللہ قبول کریں. امید ہے اللہ سے اللہ قبول کریں گے. لیکن توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ گناہ چھوڑ دیا جائے. یہ شرائط میں سے گناہ چھوڑ دیا جائے، گناہ چھوڑ دیا جائے. آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا جائے. اب نہیں کروں گا. نمازیں اگر نہیں پڑھتا تھا اب پڑھوں گا. جو رہ گئی ان کی قضا کر لوں گا، ہے نا. لوگوں کو تکلیف تھی اب نہیں دوں گا. بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اب کوشش کروں گا نہ کروں. ہاں، باقیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا تھا اب کوشش کروں گا اچھا رہوں. تو کوشش کرتے رہیں، ایک نیت، عزم، ارادہ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہا میرے بھائیوں، مسجد میں پڑھا کریں. بہت سخت وعید آئی ہے اس کے لیے جو اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ جائیں. لوگ کہتے ہیں میں نماز تو پڑھتا ہوں نا، مرد کہتے ہیں، لیکن بھائی مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہو آپ. یہ گناہ ہے کبیرہ کہ بغیر کسی عذر کے آپ جماعت چھوڑ دیں. کبیرہ گناہ ہے.
اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، اور ہم پڑے ہوئے ہیں گھر میں کہیں، ہم تو نہیں آتے. سوچیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے نا. شیطان کہتا نہیں نمازیں تو پڑھتے ہو میرے بھائی، مسجد میں نہیں پڑھتے ہو، جماعت سے نہیں پڑھتے ہو. کوئی جماعت کا تو اہتمام ہو نا. آفس میں ہے تو اپنے آفس کے مصلے میں، مصلہ نہیں ہے تو 2 4 6 لوگ مل کے جماعت کا تو اہتمام کر لیں. تو جماعت سے پڑھیں، بغیر کسی عذر کے نہ چھوڑیں. کوئی عذر تو ہو جاتے ہیں، کبھی ٹریفک میں پھنس گیا، کچھ ہو گیا، یہ عذر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی پہ ایسے ہی بوجھ نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ. تو پلیز نمازوں کا اہتمام کریں، باقی جو ساری باتیں کی جائیں پلیز. اور ساتھ میں صبح و شام کچھ ذکر کیا کریں میرے بھائیوں. اپنی جسم کی اصلاح کے لیے ورزش ضروری ہے، چلے پھرے، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں. اور روح کی اصلاح کے لیے ذکر ضروری ہے. جو بندہ وقت نکال کے نہیں بیٹھتا نا ذکر میں، اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، روحانی موت مر سکتا ہے وہ انسان. جس طرح سے اگر جسم کو ورزش نہ کرے، بہت کتنے لوگ ہوتے ہیں ورزش نہیں کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے ان کی، یا پھر کم از کم ہڈیاں تو دکھنے لگ جاتی ہیں بہت جلدی. تو جسم تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح روح تباہ ہو جاتی ہے. اس کو فرض واجب سمجھ کے، کچھ نماز کی بات نہیں کر رہا، نماز کے علاوہ بیٹھ کے کچھ وقت ذکر کے لیے بیٹھا کریں، ضرور بیٹھا کریں. اس میں سب سے اہم استغفار ہے. غلطیاں جو ہوتی ہیں اس پہ معافی مانگتے رہیں اللہ سے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ضرور پڑھا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن کی تلاوت ضرور کیا کریں، تدبر تفکر کے ساتھ. تھوڑا پڑھیں، اس کو سمجھیں. اللہ نے میرے لیے اپنا کلام بھیجا ہے، آپ کے لیے نہیں صرف بھیجا، میرے لیے بھی بھیجا ہے. اور میں تو ایسی پڑھوں، میرے لیے ہی بھیجا ہے. تو اس کو تفکر کے ساتھ پڑھیں. اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور تھوڑی دیر اس دماغ کو خالی کر کے، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھا کریں. اور یہ نیت کر کے بیٹھا کریں جیسے اللہ کی رحمت میرے اوپر آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 ذکر کر رہا ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. بہت اہم ہے. ہمارے جو ہے نا ہر وقت دماغ چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رات کو نیند بھی نہیں آتی. ہر وقت مسجد سے نکلتے ہیں، کسی نے میسج تو نہیں کیا پورا، یعنی مسجد کا جو ٹائم تھا یہ سوچتے رہتے کہ میسج تو نہیں آیا کوئی، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو میں نے پیسے بھیجنے ہیں، اس کو میں نے یہ کرنا ہے، ایک ٹرانزیکشن کرنی ہے، اس کو ای میل کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے. کبھی نوٹ کریں اپنے ساتھ، ایسی نہیں ہو رہا. ہر وقت جب یہ بلا نہیں تھی نا، یہ مسائل نہیں تھے، ہے نا. جب مسجد سے نکلتے تھے ہم لوگ بچپن میں یہ نہیں سوچتے تھے کس کو میسج کرنا ہے، کس کو ای میل کرنی ہے، بالکل نہیں سوچتے تھے. مسجد سے لے کر گھر آرام سکون سے آتے تھے. ہمیں پتہ تھا یہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں سوچنے والی. آج تو مسجد سے نکلتے نہیں ہیں، پہلی چیز فون نکالتے ہیں اور بس یہی چلتا رہتا ہے. کیا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم مظلوم بن چکے ہیں. honestly یہ تو ظلم ہے. ہمارے بس سکون کے 2 لمحے نہیں ملتے ہیں، دماغ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، اسی لیے نماز ہماری اتنی بیکار ہو چکی ہے، اس لیے دعا کا دل ہی نہیں چاہتا. تو میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے ضرور آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو خالی کر کے بیٹھا کریں. نیت ٹھیک ہو، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرا دل ذکر کر رہا ہے. بہت اہم چیز ہے، ضرورت ہے ہماری، یقین جانیں ہماری سب کی. باقی اللہ کو یاد رکھا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا حفیظ یا سلام یا ہادی یا مؤمن یا رزاق یا باسط یا کریم یا غفار یا جبار یا عزیز یا غفار یا شافی الامراض و یا دافع البلیات و یا قاضی الحاجات. یا اللہ
لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا قابل التوب و یا غافر الذنوب رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجیے۔ میرے مولا ہمیں دین کی صحیح اور گہری سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہر آنے والا دن ہمیں آپ سے ملاقات کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ یہ ہر آنے والے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ آپ سے ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہمیں اپنا بنا لیجیے، میرے مالک ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنی سچی شدید محبت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے باطن کے اندر جو ظلمت بھر چکی ہے میرے مالک، اپنی رحمت کے نور سے اللہ اس ظلمت کو دور کر کے یا اللہ ہمارے باطن کو منور فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، یا اللہ اتنی عمر گزر چکی اور یا اللہ گناہوں کا ایک انبار اٹھائے پھرتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی مایوسی ہونے لگتی ہے میرے پیارے اللہ، لیکن آپ کی تو ذات وہ ہے جو کہ آپ نے فرمایا کہ آپ تو وہ ہیں جو کہ سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دینے پہ قادر ہیں۔ میرے مولا ہم معافی بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، اور ایک گزارش کرتے ہیں اللہ گزرا وقت تو واپس نہیں آ سکتا۔ میرے مالک جتنی ہم نے گناہ کیے، غلطیاں کی، اللہ توبہ قبول کر کے ان تمام سیئات کو، ان تمام گناہوں کو یا اللہ حسنات میں تبدیل فرما دیجیے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز یا ارحم الراحمین۔ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ایمان، یقین، اخلاص کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ علم و ذکر کا نور عطا فرما دیجیے، قرآن و حدیث کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ عالی اخلاق کا نور عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم لوگوں کے لیے رحمت بنے، یا اللہ لوگوں کے لیے زحمت نہ بنے۔ میرے مولا آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا۔ میرے مولا ان کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری زبان میٹھی ہو جائے میرے مولا، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، یا اللہ ہمارے کردار میں، ہمارے ظاہر میں یا اللہ نرمی پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ کوئی بھی شخص ہم سے خطرہ محسوس نہ کرے، سب سلامتی محفوظ کریں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری حرکات سے، ہمارے افعال سے، یا اللہ سب سلامتی محفوظ کرے۔ میرے مولا ہمیں کامل مسلمان، ہمیں کامل مومن بنا دیجیے۔ یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنائیے، یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنائیے۔ اللہ نفرتیں دور فرما دیجیے، اللہ دلوں کو صاف فرما دیجیے، بغض کینہ دور فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ خیر کو عام فرما دیجیے، میرے مالک خیر کو عام فرما دیجیے۔ اللہ دجالی فتنے کے دور میں جس میں ہم زندہ ہیں میرے مالک، اس دجالی فتنے سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو سب کو بچا لیجیے۔ یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ شیاطین سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ ہم میں سے جو شیطانی اثرات کا شکار ہو چکے ہیں اللہ، یا اللہ وہ تو مخلوق ہیں، آپ خالق ہیں میرے مالک، یا اللہ آپ ان کو مغلوب کر دیجئے میرے مالک۔ یا اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ جو بھی شیاطین ہیں، شیاطین الجن ہیں یا شیاطین الانس ہیں، یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ سب بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ سب بچوں کو نیک بنا دیجئے میرے مولا، سب بچوں کو نیک بنا دیجئے، اللہ سب بچوں کو نیک بنا دیجئے، یا اللہ نسلوں کو نیک بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم قابل نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کی قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے میرے مولا، قبول فرما لیجئے، اسباب عطا فرما دیجئے،
مخلص معاونین عطا فرما دیجیے اللہ، مخلص لوگ عطا فرمائیے اللہ، مخلص لوگ عطا فرمائیے اللہ، مخلص لوگ عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں لوگوں کے لیے مخلص بنائیے اللہ، ہمیں مخلص لوگوں کی یا اللہ رفاقت، ان کی صحبت عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت بنا دیجیے میرے مولا، نفرتیں ختم فرما دیجیے، پیار محبت میٹھی باتیں ہو میرے مولا گھروں میں اللہ، معاف کرنے کا درگزر کا جذبہ ہو میرے مالک یا اللہ، شوہر بیوی میں محبت ہو، اولاد والدین میں محبت ہو، بہن بھائی میں محبت ہو میرے مولا، گھر جنت بن جائے میرے مالک یا اللہ رحم کر دے میرے مولا، ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، ہم نے اپنی خود آگ لگائی ہے میرے مالک، اپنے اندر بھی لگائی ہے، اپنے گھروں میں بھی لگائی ہے یا اللہ، اپنے معاشرے میں بھی لگائی ہے میرے مولا، رحم کر دے یا اللہ، اس آگ کو بجھا دیجیے اللہ، ہمیں اس آگ کو بجھانے والا بنا دیجیے یا اللہ، قبول کر لیجیے ہم کو یا اللہ یا ارحم الراحمین، محتاج ہے میرے مالک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ، محتاج ہے میرے مالک، بہت ضروریات دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، جسم کی بھی، روح کی بھی اللہ، اپنی بھی، اپنے قریبیوں کی بھی، اپنے ساتھیوں کی بھی، تمام امت کی میرے مالک یا اللہ، اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ضروریات برکتوں سے، عافیت سے، عزتوں سے، رحمتوں سے یا اللہ وسعتوں کے ساتھ پوری فرما دیجیے میرے مولا، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیجیے میرے مولا، کرم کا فیصلے فرما دیجیے اللہ، ہمارے والدین کے ساتھ خصوصی رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ، ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے اللہ، ان کی مغفرت بھی فرما دیجیے، انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے، اور یا اللہ جو والدین ہمارے حیات ہیں یا اللہ، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکتیں ہوں یا اللہ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، خیر کے فیصلے فرمائیے یا اللہ، دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ، سب کی حفاظت بھی فرمائیے یا اللہ، شر فتنے سے بھی بچائیے، ضروریات کی بھی پوری فرمائیے، مخلص معاونین بھی عطا فرمائیے، برکتیں بھی عطا فرمائیے، شرور سے حفاظت فرمائیے یا اللہ، سب کو ما کان للہ یبقیٰ کا مصداق بنا دیجیے میرے مولا، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑوں، ہمارے اساتذہ کرام، سب کی حفاظت فرمائیے اللہ، ان کی برکتیں دیجیے، صحت میں، عمر میں، وقت میں، اولاد میں، گھر میں، مال میں، کام کاج میں، ان کے جو بھی یا اللہ، ان کی سوچ برکتیں عطا فرمائیے اللہ، ہر شر فتنے سے بچائیے، صحت عافیت عطا فرمائیے، ہمارے اسلاف یا اللہ، سب لوگ جو آپ کے پاس آ چکے اللہ، ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے میرے مولا، امت کی اپنے جنود سے نصرت فرمائیے اللہ، سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی حفاظت بھی فرمائیے، جو آپ کے پاس آ چکے مغفرت بھی فرمائیے میرے مولا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجات کو اپنے کرم سے، عافیت سے قبول فرمائیے اللہ، ان کی ضروریات پوری فرمائیے، دعائیں قبول فرمائیے یا اللہ، جنہوں نے خدمت کی کسی طرح کی بھی زندگی میں کبھی بھی میرے مولا، جسمانی خدمت، مالی خدمت یا اللہ، سائیکلوجیکل سپورٹ کی، مورل سپورٹ کی، کوئی دو لفظ تسلی کے بول دیے میرے مولا کبھی یا اللہ، سب کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرمائیے، اپنی شان کے مطابق میرے مولا، ان کو دنیا آخرت دونوں عطا فرمائیے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ان کے گھر والوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے میرے مولا یا اللہ، ہم سب کے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے میرے مولا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا اللہ، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین، ہر دن ہر لمحہ اللہ آپ سے ملاقات کی تیاری کی توفیق میں گزاریے، اور یا اللہ جب وقت مقرر آئیں یا اللہ جب آپ بلاوا بھیجیں تو میرے مولا اس حال میں کہ آپ کی رضا ہو، آپ کی مغفرت ہو، آپ کی معافی کا اعلان ہو یا اللہ، آپ خوش ہو میرے مالک یا اللہ، اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دینا میرے مولا یا اللہ، اپنے فرشتوں کو بھیجیں تو بشارت کے ساتھ میرے مالک، اور یا اللہ زبان پہ کلمے جاری کر دیجیے گا، توفیق عطا فرما دیجیے گا، دل میں یقین کی کیفیت ہو
آپ سے اچھی امید ہو میرے مالک، ملاقات کا شوق ہو، اور یا اللہ اس مغفرت اور رحمت کے ساتھ اپنے پاس بلائیے گا، اور قبر کی، آخرت کی، یا اللہ قیامت کے دن کی منازل آسان کر دینا میرے مالک، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا اللہ، سوالوں کو آسان فرما دیجیے گا، قیامت کے دن یا اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دیجیے گا، یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر اور ان کی شفاعت عطا فرما دیجیے گا، اور بلا حساب کتاب محض اپنے رحم و کرم، اپنی یا اللہ اپنے جود و سخا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میرے مولا ان کے قدموں میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دیجیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے گا۔ اللہ اعلان کر دیجیے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور ایسی رضا کہ اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یا اللہ رحم کر دینا میرے مالک، یا اللہ چھوٹا منہ بڑی باتیں ہیں میرے مولا، لیکن کیا کرے میرے مالک، یا اللہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، اللہ رحم کر دینا میرے مالک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔